رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے تو کتنی بڑی بات سمجھائی تھی. معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، میں ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ جب نکلے ربضہ کی طرف. ابو ذر ایک صحابی ہے، جلیل القدر صحابی ہے، اور ان کی زندگی میں بہت سارے اسباق ہیں، اور میں نے پہلے بھی ایک دن اشارہ کیا تھا، یہ واحد صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول نے بار بار نام لے کے بلایا ہے، یا ابا ذر، یا ابا ذر. باقاعدہ اس پہ کتاب لکھی گئی ہے، اور اس کتاب کا عنوان یہ ہے، یا ابا ذر. ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے صحابی کو طاقت بہت دی تھی، اور حق گوئی کی عادت بھی تھی، کسی بھی غلط بات کو برداشت نہیں کرتے تھے. اور یہ بہت اچھی بات ہے، اور یہ بہت ایک پائے کی بات ہے، لیکن حکمت و دانائی اور بصیرت کو بھی ساتھ لینا بہت ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مزاج کو جب دیکھا تو آپ نے ایک نصیحت کی، یا ابا ذر لا تأمرن علی اثنین، آپ کسی دو کے بھی امیر نہ بننا، ولا تولین مال یتیم، اور نہ کسی یتیم کے مال کے کفیل بننا. کیا وجہ تھی اس کی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ امارت ایک ذمہ داری ہے، اور ہمیشہ قوم کو لے کے وہ چلتا ہے جس کے اندر برداشت ہوتی ہے، وگرنہ تو دوسرے دن قتل و غارت شروع ہو جائے، اور بلا شبہ اطاعت بھی کرنی ضروری ہے. اگر وہ برداشت نہیں کرے گا تو قوم کو لے کے کیسے چلے؟ اور یتیم اس لیے یتیم ہے کہ اس کا باپ ایک ایسی عمر میں چلا گیا کہ ابھی وہ بالغ نہیں ہوا. لا یتم بعد الحلم، حدیث کے الفاظ ہیں، جب بچہ بالغ ہو جائے تو پھر یتیمی نہیں ہوتی، یتیمی ختم ہو جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے بیٹھے کہا، ابو ذر کیا حال ہوگا اس وقت جب آپ کو لوگ مدینے سے نکال دیں گے؟ تو سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا مضبوط عقیدہ تھا اور کتنی مضبوطی تھی. یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول آپ دعا فرمائیے مجھے کیوں نکالیں گے اور مجھے نہ نکالیں. کہتے ہیں نکال دیں، میں شام چلا جاؤں گا. آپ نے پھر فرمایا، ابو ذر ایک بات تو بتاؤ، کیا حال ہوگا جب شام والے بھی تمہیں نکال دیں گے؟ ایک دوسرا موقع تھا، کیوں کہتے ہیں اللہ کے رسول دعا فرما دیجئے، چلو مسجد نبوی نہیں تو بیت المقدس، وہاں میں نماز پڑھ لوں. اور یہ بھی نہیں پوچھا کہ مجھے کیوں نکالیں گے. کہتے ہیں نکال دیں، میں پھر مدینے آ جاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، ابو ذر کیا بنے گا جب لوگ آپ کو پھر مدینے سے نکال دیں گے؟ پھر یہ تیسرا ایک موقع تھا کہ وہ دعا کرواتے کہ اللہ کے رسول چلو اب مدینے میں آئے گیا دوبارہ تو مجھے یہاں سے تو نہ نکالے، لیکن نکالیں گے کیوں؟ پھر کہاں نکال لیں، میں ربضہ چلا جاؤں گا. ربضہ یہ ان کے کھیت کی جگہ تھی جہاں وہ ان کی زمینیں تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں مواقع پہ انہوں نے ایسا کیا. نتیجتاً ایسا ہوا کہ مدینے میں تھے، کوئی بات ہوئی، وہ بات برداشت نہیں کرتے تھے. تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے گزارش کی کہ آپ شام تشریف لے جائیں. وہ شام چلے گئے. وہاں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ بیٹھے خطبہ دے رہے تھے، اور وہ آیات کی تفسیر کر رہے تھے کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم. جن کے پاس سونا چاندی ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں. اور ان یہودیوں اور پادریوں کی بات پیش کر رہے تھے. تو یہ اٹھ کے کہنے لگے کہ یہ حکم صرف عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے نہیں ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی. اب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتبین وحی میں سے ہیں،
اور وہاں کے گورنر تھے. تو انہوں نے پیغام بھجوایا سیدنا عثمان کو کہ آپ اس مہمان محترم کو واپس مدینہ میں بلا لیں. تو انہوں نے واپس مدینہ بلا لی. پھر وہاں کے ایک دن صحابہ کرام کے مابین مشورہ ہوا تو انہوں نے پھر وہی اپنا ہمت تھی، جرأت تھی تو وہی کردار پیش کرنا چاہا. تو پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے گزارش کی کہ آپ ربضہ تشریف لے جائیں، کیونکہ اس طرح تو فساد اٹھے گا، وہ نتیجتاً ربضہ چلے گا. اس وقت معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے، بعض لوگ اس بات پہ فخر محسوس کرتے ہیں. میں تو سیدھا جواب دیتا ہوں، سیدھے جواب کا کوئی منکر نہیں ہے. میں تو منہ پہ کہہ سکتا ہوں، تو منہ پہ کہنا چاہیے، چھپ کے کہنے والا تو بزدل ہوتا ہے. لیکن منہ پہ کہنے کے آداب بھی تو سیکھنے چاہیے نا. سیدھی بات کرنے کے آداب اور حکمت بھی تو سیکھنی چاہیے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات سکھائی ہے، اصل تو وہ بات ہے جو سیدھی بھی ہے، جو منہ پہ بھی ہے. اور آپ نے کیا کہا کہ کلمۃ حق عند سلطان جائر. بڑا جہاد کیا ہے کہ آپ سلطان کے سامنے بات کریں. آپ یہاں بیٹھ کے بات کریں گے، وہ تو نہیں سن رہا، یہ تو ویسی بزدلی ہے. یہ حق یہ ہے کہ جب آپ اس کے سامنے جائیں پھر آپ کی زبان میں طاقت آتی ہے کہ نہیں آتی کہ اب میں کہوں کہ نہ کہوں. اگر کہہ دیا تو نہ جانے کیا نتائج بھگتنے پڑیں گے. اس وقت حق بات کرنا، اس کو کہتے ہیں حق بات. اور مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے، اتفاق سے آپ نے یورپین ممالک میں یوسف ایسٹ کا نام سنا ہوگا. سنا ہوگا. اس کو نہیں علم تھا کہ مجھے دبئی میں انعام کے لیے بلایا گیا ہے، کہ میرا انعام نکلے گا کہ جو وہ ہر سال دنیا میں سب سے اچھا کام کرنے والا اس کو انعام دیتے. اتفاق سے جس نے انعام دینا تھا وہ اس وقت جو رولر ہے اس کا بیٹا تھا. تو اس کا مسئلہ جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے تھا. اسی جگہ پہ اس نے بڑے ہی پولائٹ لہجے سے کہا، لیست ہذہ سنہ، یہ سننا نہیں ہے. اور کچھ دیر کے بعد اناؤنسمنٹ ہوئی تو اسی کا نام آیا کہ اس کو انعام دینا، اور دینے والا بھی وہ تھا. تو اس شخص نے انعام دینے سے پہلے کہا کہ میں اس قدر پریشان ہوا اور اس قدر مجھے خوشی ہوئی کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے صحیح بات کرنے کی صلاحیت بھی دی ہے اور طاقت بھی دی ہے. مجھے اس نے پیغام بھی دے دیا لیکن کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کیا کہ جس کے نتیجے میں کوئی پریشانی ہو، اور مجھے سمجھ آ گئی کہ میری یہ غلطی ہے، یہ واقعی مستحق ہے کہ اس کو انعام دیا جائے. تو سیدھی بات کرنا یہ جرم نہیں ہے، یہی تو مطلوب شریعت ہے. منہ پہ بات کرنا یہی تو طاقت ہے، لیکن اس کے کچھ آداب ہیں. آداب کیا ہیں؟ صرف 3 آداب میں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں. سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ آپ جو سیدھی بات کرنا چاہتے ہیں وہ سیدھی بات شریعت کی روشنی میں ہو، وہ آپ کے مزاج میں سیدھی بات نہ ہو. فاستقم کما امرت، تم استقامت اختیار کرو جیسے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے. یہ نہیں کہا فاستقم کما رغبت، جس طرح تم چاہتے ہو اس طرح مستقیم ہو جاؤ. ایک وقت ہے آپ کہتے ہیں کہ میں اس طرح بات کروں گا، سیدھی بات کرنی چاہیے، یہ آپ کا مزاج ہے. ایسے موقع پہ اللہ کے رسول نے کیسے سیدھی بات سکھائی ہے، صحابہ نے کیسے کی ہے، تابعین نے کیسے کی ہے، پہلے ان کی زندگیوں کے وہ نمونے پڑھیے، آپ کو سمجھ آئے گی کہ سیدھی بات کرتے وقت کہنا کیا چاہیے. اپنی عقل و دانش کے مطابق یہ شریعت کی روشنی میں کرنی چاہیے. دوسرا اصول یہ ہے، کسی بھی سیدھی بات کو کرتے وقت یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ میں جس اصلاح کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، میری اس بات سے کوئی بڑا فساد تو نہیں ہو جائے گا. وہاں وہ سیدھی بات نہیں کہلائے گی، وہاں وہ حکمت و بصیرت کے خلاف بات ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا کہا تھا؟ یا عائشہ
لولا قومك حديث عهد بالإيمان لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم. میں تو سیدھا کام ہی کروں گا، کسی کو پسند آئے نہ آئے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں عائشہ تیری قوم اگر نئی مسلمان نہ ہوتی، یعنی کافی دیر ہو چکی ہوتی، تو میں پھر بیت اللہ کو گرا دیتا اور ان بنیادوں پہ بناتا جن بنیادوں پہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. لیکن آپ نے بیت اللہ کو گرایا نہیں ہے. کیوں نہیں گرایا؟ آپ کے علم میں ہے بیت اللہ کے ساتھ وہ جو حجر اسماعیل کا جو ایریا ہے جس کو آج حتیم کہتے ہیں، یہ بیت اللہ میں شامل تھا اور بیت اللہ کے 2 دروازے تھے. لیکن آپ نے کیوں نہیں بیت اللہ کو گرایا؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دعویٰ کرنے والا کو کہے یہ میں کر کے دکھاتا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے بھی کوئی متقی تھا. آپ نے یہ سیدھا کام کیوں نہیں اس وقت کیا؟ مصلحت ہے. مصلحت العام تقدم علی مصلحت الخاصہ. بعض جگہ عام مسالے کو خصوصی مسالے پہ مقدم کرتے ہیں. ایک کام میرا ہے، صرف ایک پوری امت کا کام ہے، تو مجھے پوری امت کے پہلو کو مقدم کرنا ہوگا. تو وہاں سیدھی بات وہ ہوگی جس سے اصلاح کی بجائے نقصان نہ ہو. اگر اصلاح کی بجائے وہاں فساد ہو رہا ہے تو اس کو سیدھی بات نہیں کہی جائے. تیسری بات یہ ہے سیدھی بات کہنے والوں کے لیے اصول کہ اللہ اعلم بنوایاہ، اللہ نیتوں کو جانتا ہے. جب تک نیت خالص نہیں، اگر تو اس بات کہنے میں کسی قسم کا بدلہ یا انتقام لینا مراد ہے، یا اپنے غصہ ٹھنڈا کرنا یا غصے کا اظہار جو ہے یا اپنی شخصیت کو بلند کرنا ہے، تو اس کو بھی سیدھی بات نہیں کہتے. اور نہ ہی یہ سیدھی بات اس برکت کو اور ان نتائج کو، ثمرات کو حاصل کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے. وگرنہ سیدھی بات جو خلوص نیت سے کی جائے وہ بالکل عام سی بھی ہو تو اللہ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں. اور یہاں رک کے میں ان 3 اصولوں کے ساتھ وہ علماء امت کا زاویہ بھی پیش کر دوں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں سیدھی بات کروں گا، وہ ہر شخص سے لڑائیاں کرتے پھرتے ہیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں میں تو بات نہیں کر سکتا، غیبت نہ ہو جائے. تو بات تو آپ نے کر دی. آپ نے اس میرے محترم بھائی کے بارے میں کہا، ویسے یہ بھائی اس طرح ہے لیکن میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، میں کہتا ہوں کہیں غیبت نہ ہو جائے. تو بات تو آپ نے کر دی، غیبت تو ہوگی، باقی کیا بچا؟ جس کے ساتھ بات کر رہے ہیں اس کے دل میں آپ نے نفرت تو ڈال دی، گرد و غبار تو آ گیا اس کی سوچ میں. یہ ایک الگ بات ہے کہ جس کے سامنے بات ہو رہی ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے جو 20 سال سے آپ کے ساتھ پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہے، 20 سال کا ایمان آپ کو پسند نہ آئے اور ایک ہی مرتبہ کوئی آ کے اس کے بارے میں غلط رپورٹ دے تو اس کے ایمان کی قدر نہ رہے، اس رپورٹ دینے والے کی رپورٹ کی قدر رہے. یہ تو اس کو سوچنا ہے.